the smartest people in the planet. یہ غور سے سمجھ لیں سوال بہت ضروری ہے. میں ترجمہ ساتھ کر دوں کیونکہ یہ سوال اتنا ضروری ہے, ورنہ I would have just given you your answer. You asked a question جو کہ بہت ہی بیسک سوال ہے. It is the best question of the day. کہ intergalactic travel, portals, interdimension trajectories. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ سبا کا تخت لے کے آؤ, کون لا سکتا ہے؟ پالیٹکس چل رہی تھی اس وقت جنوں اور انسانوں کی. یہ مجھے پتا ہے پالیٹکس چل رہی تھی کیونکہ یہ کانٹیکسٹ میں پورا کا پورا بیانیہ ہے, قرآن میں نہیں, ایسے تفسیر میں ہے. اوکے, اور یہودیوں نے بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ پالیٹکس بہت اسٹرانگ ہو گئی تھی جنوں کی پاور کی نا. پالیٹکس کا مطلب پاور گیم چل رہی تھی کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کا سکسیسر بننا ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے, حضرت سلیمان علیہ السلام کا پتہ ہے نبی, ٹھیک ہے, داؤد علیہ السلام کے بیٹے. یہ میں جان کے ریفرنس دے رہا ہوں بیکاز دس از اے کوشچن آسکڈ بائی a lot of students کہ انٹر ڈائمینشنل کا کیا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ قرآن پاک ثبوت ہے. قرآن پاک انٹر ڈائمینشنل, وہ بہت سارے ثبوت ہیں. اس سے کلیئر بیسک بچوں کی طرح سمجھایا گیا ثبوت کہیں نہیں ملے گا کہ عام بچے کو بھی سمجھ آ رہا ہے. جن کو عفریت کو ایکچولی سلیمان علیہ السلام نے تو کلیئرلی چیلنج دیا کہ کون لا سکتا ہے سبا کا تخت. اینڈ اس کا مطلب یہ تھا, ابن کثیر نے بھی لکھا ہوا ہے کہ who is more worthy of this whole game that you, یہ پالیٹکس میں جو بات ہے, پاور کس کے پاس زیادہ ہے. By the way, عفریت ایک عام سا جن نہیں ہے. عفریت represents the most powerful entity on the jinn side of things. Okay, انسانوں کے تو کوئی مقابلہ نہیں نا جنوں سے, تو جنوں کا بھی سردار عفریت, اور عفریت ایک خاص طرح کا جن ہے, وہ بھی آپ پڑھ لیں. جنوں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں. تو عفریت جو ہے وہ ٹاپ ہائرارکی کا ٹاپ, مطلب ان کا ابو جہل ہے. ٹھیک ہے, مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے, ابو جہل تو ایک سردار, پولیٹیکل سردار تھا, اور عفریت کے بارے میں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ مسلمان ہے کہ نہیں. تو I'm 100% sure کہ 99% sure وہ مسلمان جن نہیں ہے. So I'm not going to use the word ابو جہل. But عفریت جو ہے وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں لے کے آؤں گا. تو ساتھ ایک انسان کھڑا تھا, ہی سیڈ میں بھی لے کے آؤں, میں بھی لا سکتا ہوں. اور سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تو پھر دونوں میں ایک جتنی پاور ہے. تو عفریت نے کہا کہ مگر میں اتنی جلدی لا سکتا ہوں کہ اگر جو آپ تخت پہ بیٹھے نا, آپ کھڑے ہوں گے اس سے پہلے لے آؤں گا. اسٹاپ واچ میں ناپ لیں, مطلب یہ مطلب تھا, ٹائم کر لیں کہ آپ کھڑے ہوں گے اس سے پہلے آ جائے گا. کتنی دیر لگتی کھڑے ہونے میں؟ یہ میں آپ کے سوال کو ایکسپلین کرنے کے لیے کانٹیکسٹ دے رہا ہوں کہ آپ کو پتا ہو کہ انٹر ڈائمینشنل میری اوپینین نہیں ہے. قرآن پاک نے, اب میرے پاس ایک کاؤنٹ تھا, وہ میں کاؤنٹ اپڈیٹ کر رہا ہوں, مور دین 30 times ڈائریکٹلی ایکسپلین کر دیا کہ بھیا یہ ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو. I completely believe with that, but No, I know, but I know. I'm building a context. I'm coming to your question. I know what your question is. No, please don't apologize. Actually, I should apologize because I didn't give you the reason behind this context. So, عفریت نے کہا ٹائم کر لیں, میں آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے آ جاؤں, تخت لے کے آ جاؤں گا. سو اور سلیمان علیہ السلام نے پھر انسان کی طرف دیکھا, تو انسان نے کہا کہ اوکے I'll beat that time, میں اس ٹائم کو بیٹ کرتا ہوں. سلیمان علیہ السلام نے کہا اس ٹائم کو کیسے بیٹ کرو, اس سے کم کیا ٹائم دورانی ہوگا. اس سے آپ آنکھ جھپکیں, پلک جھپکنے سے پہلے آ جائے گا. جیسی آنکھیں کھولیں گے دوبارہ ایک دفعہ جھپک کے. ٹھیک ہے, کامن سینس کی بات ہے, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں کہ ابھی یہ دونوں نے اپنے ٹائمرز بتائے, ورنہ تو عفریت پہلے ہی لے آتا, جملہ بولنے سے پہلے یہ نہیں لے آیا. دونوں نے اپنا کیپیبلٹی بتائی. آپ کیپیبلٹی کو پھر ریالٹی, there is always some reality to the truth, right? The truth to the claim اس کو بولیں گے. substantiation of the claim تو نہیں ہوئی تھی ابھی. تو ابھی تک دونوں سے حضرت سلیمان نے نہیں پوچھا کہ یہ کیسے کرو گے. ٹھیک ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہتر کلیم دیکھا تو عفریت تو ہار گیا.
اب افریت بھی اسمائل کر رہا ہے کہ اچھا تو یہ کر سکتا تو کر, اگر تو کر لے گا تو پھر میں تو سلو ہوں تیرے, تو پھر میں کیا کسی کو کہوں. تو سلیمان علیہ السلام نے پھر انسان کو ٹیسٹ دیا, وہ جو انسان کھڑا ہوا تھا, اور اس کا نام آصف تھا. لکھا یہ گیا ہے 4 جگہوں پہ لکھا گیا, تو آپ کو نہ کال ہم آصف, ایون دو چاروں نے یہ لکھا کہ وی ڈونٹ نو واٹ ہز ایکچوئل نیم واز, بٹ دیر از. اب یہاں پہ اسرائیلیات آتی ہیں تو فولویوں کا مسئلہ نہیں ہوتا, کیونکہ اسرائیلیات سے لیا گیا آصف. So he did that. پلک جھپکنے میں اس نے تخت اٹھایا اور یمن سے تخت, اور بائی دا وے یمن یہ والا یمن نہیں, وہ ایتھیوپیا سے تخت لے کے آیا تھا, کیونکہ وہ یمن کا حصہ تھا ایتھیوپیا اس وقت. ایتھیوپیا سے تخت جیروسلم آیا. اب وہ تخت جیسا بھی تھا, جس بھی سائز کا تھا چھوڑیں, چاہے وہ مکھی جتنا تھا, چاہے وہ ایک پہاڑ جتنا تھا. وی نو ناؤ کہ وہ تخت, کیونکہ اب ہمیں پتا ہے ملکہ سبا کا تخت, وہ پہاڑ کو اندر سے کاٹ کے انہوں نے پورا کا پورا اسٹرکچر بنایا ہوا, جو کہ انسانی سطح پہ ابھی بھی پاسبل نہیں ہے. ابھی بھی ہمیں پتا ہے وہ تخت, یو نو دے ہیو دس بگ انکلوجر, 5 یا 6 سٹوریز کی پوری بلڈنگ ہے. وہ کالے رنگ کے پہاڑ کو کاٹا ہوا ہے اندر سے. وہ پہاڑ پہ کرین نہیں جا سکتی, نہ ہی کوئی ایسا کوئی ایڈوانس ٹیکنالوجی کا کام نہیں ہے. جس طرح پیرامڈز ہے نا اس طرح وہ ہے, مگر پیرامڈز بہت بڑے ہیں, یہ اتنا بڑا نہیں ہے. تو بہرحال سو ہی براٹ the throne of شیبا, اور بلقیس کا تخت جسے کہتے ہیں, ملکہ سبا. نا سلیمان علیہ السلام نے پوچھا ہے کہ یہ کیسے کیا, تو ہی سے مجھے کتاب کا علم ہے. نہ یہاں پہ فولوی یہ کیوں شروع رہتا ہے, او یہ تو اللہ کا معجزہ نہیں تھا, نعوذ باللہ, ایک انسان نے کر کے دیا, یہ اللہ نے نہیں کر کے دیا. کوئی نبی کرتا ہے تو اللہ کا معجزہ ہوتا ہے. یہ انسان کیسے اللہ کے معجزے کر رہا ہے؟ انسان نے بتایا ہے کہ علم کے تھرو کیا ہے. یہ کسی فولوی سے پوچھیں آپ کہ آپ اس کو معجزہ کیوں کہہ رہے ہیں, کیونکہ سلیمان علیہ السلام کا نام لگا. استغفر اللہ, سلیمان علیہ السلام نے نہیں لائے وہ تخت, وہ ایک انسان لے کے آیا. اس کا نام خود آپ لوگوں نے, فولویوں نے بتایا آصف نام ہے. آصف کوئی نبی نہیں ہے. جی صوفیزم نے بولا گیا, صوفیوں نے بولا کہ وہ انسان کی کرامت ہے, وہ صوفی تھے. جی وہ صوفی نہیں تھے, پہلی بات, کیونکہ اس کا پروف ہمارے پاس ہے کہ وہ کون تھے. صوفی نہیں تھے. دوسری بات, اگر وہ صوفی تھے تو پھر صوفیزم اسلام سے ٹرانسینڈ کر کے پیچھے چلا گیا. پھر آپ کے سلسلہ قادریہ, چشتیہ, سہروردیہ ختم, کیونکہ پھر پیچھے چلے گی صوفیزم کی بات. ٹھیک ہے, کیونکہ صوفی آصف وہاں سے بھی نکالتے ہیں, آصف سے صوفی نکالا ہوا انہوں نے. پھر یہ قادریہ چشتیہ ختم, کہانی ختم کر دیں اب اپنی صوفیزم کا. پھر کوئی اور ماخذ نکالوں گا میں, جو کہ میں مان بھی جاؤں گا اس کو, کہ میں صوفی تصوف کو میں مانتا ہوں, کیونکہ تصوف آصف سے ہی نکالا ہوا انہوں نے, بائی دا وے. سو the question is, کیا قرآن پاک نے انٹر ڈائمینشنل یس, یہ کیا ہے اور کیا ہے یہ, what do you think this is? میں کیوں یہاں پہ افلا یعقلون, کیوں نہ ہم اللہ کی بات مانو کہ عقل سے یوز کرو. یہ کیا ہو رہا تھا؟ انسان نے اپنے منہ سے بولا. کیسے بولا؟ اللہ نے بتایا, اللہ نے آیت بتائی. جی اللہ نے آیت بتائی. کیا بات ہے؟ میرے پاس کتاب کا علم ہے. اللہ نے یہاں پہ کیوں نہیں بتایا کہ یہ من لدنی ہے؟ کیونکہ جب خضر علیہ السلام نے یہ کام کر کے دکھایا تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ کتاب کا علم نہیں, یہ میری طرف سے ڈائریکٹ دیا گیا علم ہے. من لدنی, میری طرف سے, میں نے دیا اس کو, میرے سے گیا ہوا علم ہے ڈائریکٹ. اس نے کوئی کتاب نہیں پڑھ لی. غور سے سمجھیں اس بات کو کہ there is precedence in the Quran. Okay, two of the same things happening. سورہ کہف میں حضرت خضر جو کام کر رہے ہیں, same kind of things, not the same literally. حضرت خضر نے کوئی تخت نہیں اٹھایا, but similar fields of knowledge, similar fields, if actually core تو ایک ہی دونوں fields کا. بہرحال and the regular man is doing it. and حضرت خضر کو تو کوئی نبی نہیں مانتا نا. چلیں for the sake of this discussion وہ نبی تھے, چلیں فرض کسی نے, جو کہ نہیں, اللہ نے نہیں کہا کہ وہ نبی ہے. اللہ تعالیٰ نے عابد کا بولا ہے, میرا ایک بندہ ہے, تمہیں ملے گا. ابھی حضرت موسیٰ کو کہا ہے, حضرت موسیٰ نبی ہیں. ٹھیک ہے, so you need to understand how to look at a holistic view of how the whole knowledge قرآن پاک is giving you crumbs over crumbs over crumbs کے چلتے چلتے آؤ, پھر دیکھو آگے کیا ہوتا ہے. اب آپ کے سوال پہ میں آتا ہوں کہ کیونکہ یہ بات کرنی بہت ضروری تھی. میں آپ کو سورہ کہف کی ڈیٹیلنگ بتا دیتا ابھی,
اور میں 10 گھنٹے بولتا رہتا انشاءاللہ اللہ ہی کرانے والے کہ انٹر ڈیمینشنل انٹر گلیکٹک ٹریولنگ سورہ کہف کے اندر پے در پے چاروں چیپٹرز میں کیسے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی چیپٹر کے اندر چاروں کر دی محفوظ. اور پھر کہہ دیا دجال کے ٹائم کے اوپر آئے گی سورہ کہف کام تمہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو ابھی بھائی نے نام لیا یوسف الاسیری کا, ابھی جو نام لیا ہے اس اسکالر کی تفسیر میں آپ پڑھ لیں. میں اور بھی بتاؤں گا رازی کی تفسیر, یہ ابن تفسیر ابن کثیر جو میں بولتا نا اس میں پڑھ لیں آپ. ایک اور اسکالر میں آپ کو بتاتا ہوں جس کی آپ پڑھ سکتے ہیں نا, کیونکہ باقیوں کی تو پبلش ہی نہیں ہوئی اردو انگلش میں. بہرحال آپ ان کی پڑھ لیں. تو وہ آصف کو کیا کہتے ہیں؟ وہ آصف نہیں کہتے, یہ کہتے ہیں وہ آصف کون لگائی ہوئی آپ نے, وہ دجال تھا. غور سے سمجھے اس بات کو. پھر پروف کیسے دیتے ہیں کہ تھرڈ ٹیمپل جب بننا ہے تو وہ سیکنڈ ٹیمپل, یہ تورات کی آیت بتا رہا ہوں, the third temple will be a mirror of the second temple. ٹھیک ہے, یہ خطوئیم میں لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, خطوئیم مطلب ہے the letters from the prophets. وہ تورات کا حصہ نہیں, تورات تو 5 کتابیں ہیں موسیٰ کی. ٹھیک ہے, تو تورات میں جو فرسٹ 5 بکس ہے نا وہ تورات ہے جو ہم بھی اس کو مانتے ہیں. جو تناخ ہے نا وہ اس وقت یہودی مانتے ہیں تناخ, ہم تناخ کو تورات نہیں مانتے, ہم مسلمان ہیں. ہم کہتے ہیں 5 کتابیں ہم مان لیں گے یار, موسیٰ نے جو لکھی ہیں ٹھیک ہے, جو بھی نام ہے ان کے, آپ کو کیا تفصیل میں جانا. ٹھیک ہے, فرام جینیسس ٹو ڈیوٹرانومی وی آر گوئنگ ٹو بلیو دیٹ. دے سے نہیں, تناخ کا مطلب ہے کہ تورات, نویم اسٹوریز آف دا پروفٹ اینڈ خطوئیم دا لیٹرز آف دا پروفٹ. اس کے اندر انہوں نے لکھا ہوا ہے یہ سارا کہ سیکنڈ ٹیمپل اور تھرڈ ٹیمپل ایک ہی بندے نے بنانا ہے. اب پوچھیں ذرا کہ یہ والے مسلم اسکالرز 700 سال اور 900 سال پہلے اس نتیجے پہ کہاں سے پہنچے تھے؟ ان کو کیا پتا؟ انہوں نے کون سی کوئی یوٹیوبنگ کی, انٹرنیٹ پہ گئے ہوئے یا جوئش لابی سے انفلوئنس ہوئے ہیں. دے مسلم اسکالرز آر رائٹنگ کہ جس نے سبا کا تخت اٹھایا تھا, لے کے آیا تھا, اسی نے سیکنڈ ٹیمپل بنایا تھا. کیونکہ تورات کی ٹرانسلیشن کامنٹری کے اندر یہ یہودی کھلے عام لکھ چکے ہوئے ہیں کہ حضرت سلیمان نے, بائی دا وے مسلمانوں نے بھی اسی طرح ایکسیپٹ کی ہوئی ہے کہ حضرت سلیمان نے جب سیکنڈ ٹیمپل بنانا تھا تو ایک ٹینڈر کھولا تھا, بڈ کھولی تھی کہ شرط لگا رہا ہوں کہ آپ میں سے کوئی ٹیمپل بنائے مگر آواز نہیں آنی چاہیے, بغیر آواز کے یہ عمارت کھڑی کرو. آواز کیسے نہ آئے؟ اینٹیں لگانی پڑتی ہیں نا, ٹھوکنا پڑتا ہے ان کو, سیمنٹ لیپنا پڑتا ہے. A lot of things happen during construction of a big building. تو آواز کے بغیر کیسے کریں گے؟ تو this man comes in and says میں ایک شرط ایکسپٹ کرتا ہوں, I will build it without making a sound. And he made it without making a sound. Same guy. یہ اسرائیلیات میں سے نکال رہا ہوں میں آپ کو, اس لیے میں زیادہ اس پہ زیادہ وہ بھی نہیں ہوں, فوکس بھی نہیں کر رہا ہوں. And when they went in to find it, by the way میری اوپینین نہیں ہے, یہ دونوں مسلم اسکالرز نے لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور ایک وہ جو ہے نا تیسری جنگ عظیم اور فتنہ دجال, وہ کتاب پڑھ لیں آپ خود بھی, وہ تو پاکستان میں وائرل ترین کتاب ہے تھی, تیسری جنگ عظیم اور فتنہ دجال عاصم عمر کی. وہ کتاب پڑھ, انہوں نے انہی اسکالرز کو کوٹ کر کے ورڈکٹ بھی دے دیا کہ آصف ہی دجال ہیں. سمجھے ذرا, وہ کیوں دجال ہے؟ کیونکہ وہ جب حضرت سلیمان گئے اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ اس کو ایوارڈ دینے کے, تو نے کر دیا ہے, تو وہ اب ٹیمپل میں گیا ہوا تھا, ٹیمپل بنا رہا تھا, اوپر چھت بن رہی تھی, سب کچھ بن گیا, تو وہ بندہ ملے ہی نہیں, غائب ہو گیا. اور وہ کب آئے گا؟ جب وہ دجال کا ٹائم آئے گا. No, this is my opinion. No, it's not my opinion. It's their opinion. But does it make sense? Well, I don't know if it makes sense or not, but it rings a lot of bells. کوئی میجر گھنٹیاں بجا رہتی ہے یہ والی اسٹوری. Now, let me just tell you why I'm narrating all of this. کیونکہ سورہ کہف جو ہے وہ دجال کے ٹائم پہ کام آنی ہے. اور سمجھیں, اس بندے کے پاس یہ انٹر ڈائمینشنل ٹریجیکٹری کا علم ہے. حدیثیں سناؤں آپ کو؟ ٹائم ہے کہ ہمارے پاس؟ نہیں, ٹائم نہیں ہے. نہیں تو میں آپ کو وہ حدیث سنا جو صحابہ نے دجال کو جب دیکھا تھا تو وہ کر کے آ رہا تھا. ٹھیک ہے, اور یہودی ویٹ کر رہے ہیں کس کا؟ دجال کا, مسیح کا. ٹھیک ہے, سورہ کہف دجال کے ٹائم پہ کام آنے ہیں. سورہ کہف کے اندر وہ تمام تر معاملات ہیں کہ جو دجال کے ٹائم پہ ہمیں بچائیں گے. وہ کیا معاملات ہیں ہمیں پتہ ہے؟
کھول کے دیکھیں آپ کو پتہ چل جائے گا. وائی ڈو یو تھنک آئی ایم کوٹنگ سورہ کہف آل آف اے سڈن؟ یہ کنیکٹر سارے کے سارے قرآن نے دیے ہوئے. Now I'm going to talk about your question. یہ interdimensional intergalactic باتوں کا ہمیں فائدہ کیا ہے؟ Now I'm going to give you the answer. The answer is simple. دنیا جب سے بنی ہے نا, جب سے انسانوں کی آپس میں کلسٹر فارمیشن ہوئی ہے. کلسٹر فارمیشن کا مطلب ہے ہائرارکی آف کمپیٹنس. تو سب سے اوپر انہی لوگوں کو رکھا گیا ہے, اور سارے کے سارے لوگ انہی کو فالو کرتے ہیں جن کو باقی کے لوگ شعور کی سطح پہ سب سے اوپر پاتے ہیں. یس, اس کی کامن سینس کی بات ہے. آپ کا نام کیا تھا؟ ارم. ارم, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ٹویٹر پہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر. Okay, so I'm just concluding the question here. So what happens is کہ hierarchy of competence میں سب سے اوپر شروع سے ایون ایکیڈینز نے بھی ان کو رکھا ہوا تھا, سومیرینز نے بھی ان کو رکھا ہوا تھا, بیبلونینز نے بھی ان کو رکھا تھا. کن لوگوں کو؟ کہ جو آسمانوں اور ستاروں کے راستوں کی باتیں کرے ہوئے بیٹھ صحیح کرتے تھے یا غلط کرتے تھے, وہ تو بحث کی جا سکتی ہے. فزکس والے کیا صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں, بحث کی جا سکتی ہے. مگر who the smartest guy right now? Rocket scientist is the smartest guy. Smartest کا مطلب اس کو سب سے زیادہ پتا ہے, اس کو اللہ نے سب سے بڑا دماغ دیا, اس کو سارے کے سارے راز پتا چل رہے ہیں. You need to understand, intergalactic کا مطلب intergalactic نہیں فزکس ہے. فزکس کا مطلب فزکس نہیں ہے, وہ hierarchy of competence ہے. hierarchy of competence کا مطلب hierarchy of competence نہیں ہے, فالوورز کی آخرت کی وہ تابعداری ہے. اور آخرت سوری hierarchy of competence کا مطلب ہے فالوورز آپ کو آپ کی اتباع کریں گے, اور فالوورز کی اتباع آپ کا ایز اے مسلم سب سے بڑا ایسٹ ہے. تو اگر آپ اس گیم میں نہیں آ رہے نا, کہ جس میں آپ hierarchy of competence میں ٹاپ پہ نہیں جا رہے, اور اس میں قرآن پاک کا سہارا لے کے, قرآن پاک کو پروجیکشن دے کے نہیں کر رہے, تو پھر آپ لوگوں کو کیسے, لوگ تو وہاں چلے جائیں گے جو لوگ کہتے ہیں smartest people are the rocket scientists. I get that. And practically they're right as well, practically speaking. Smartest people are the rocket scientists. Their IQs are on 30 points index, 30 points high on the index. I get it. So if we know that our book is already setting major precedences of physics and these interdimensions and this intergalactic and that even the time shifts, then you think کہ ایک کتاب نے اس سارے کی ساری باتیں شروع سے پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا ہو, اور اس کے بعد بھی میں کہوں نہیں یہ صرف اور صرف ایک حرف کے پیچھے 10 نیکیوں کی برکت کی کتاب ہے, تو پھر لوگ کیوں مجھے فالو کریں گے؟ لوگ کیوں نہ آئنسٹائن کو فالو کریں؟ ایتھیزم کیوں نہ آسمان کے راستے نکال رہا ہو, اور مسلمان بیٹھ کے زمین دوز ہو رہے ہوں؟ You need to understand how important all of this is, and this is why I need you to understand why this is the most important question right now. I know کہ مجھ سے یہ سوال ہر روز پوچھتا ہے, تو کیا علی بن ابی طالب اسپیس ٹریول کرتے تھے؟ I don't care کہ وہ اسپیس ٹریول کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے. انہوں نے لیکن اسپیس ٹریول اور اسپیس اور اسپیس ٹائم کنٹینیوم کے بارے میں بات کر کیسے دی؟ یہ سوال ہے. How did he get to those conclusions? How did he draw those conclusions? یہ کون سی کتاب سے آ رہا تھا ان کو؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں, ان کو کتاب اللہ سے آ رہا تھا, قرآن پاک سے آ رہا تھا. یہ قرآن پاک نے خود بتایا ہے, اس بندے کی ڈائریکٹ ٹیسٹیمنی قرآن پاک نے ایز این آیت ریکارڈ کروا دی اللہ تعالیٰ نے, کہ کتاب کے علم کے پاس اور کون سی کتاب ہے اس کے پاس؟ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم ہے. ہمارے پاس بھی ہے وہی کتاب کا علم. عبداللہ بن عباس نے کہا مجھے کائنات کا کوئی بھی سوال پوچھ لے, سارے راز مجھے پتا, کہاں سے؟ قرآن پاک سے آنسر دوں گا میں. اور اسی عبداللہ بن عباس نے کہا تھا کہ یار کچھ ایسی باتیں میں تمہیں نہیں بتاؤں گا, تم کافر ہو جاؤ گے. وہ لوگ ریڈی نہیں تھے, مگر عبداللہ بن عباس کو hierarchy of competence میں سب سے اوپر کیوں مانتے تھے؟ بیکاز ہی واز ٹاکنگ اباؤٹ those space time continuums. Literally آپ کو پتا ہے پاکستانی اسکالرز نے عبداللہ بن عباس کی تفسیر بھی ریجیکٹ کی بھی. So it's a big problem, it's a big loss. علی بن ابی طالب نہ ملیں, میں مان سکتا ہوں پالیٹکس کی نظر ہو گیا وہ لٹریچر, تو آپ ڈھونڈ لیں, باقی لوگوں کو مل جاتے ہیں ڈھونڈنے سے, مگر عبداللہ بن عباس نہ ملے. وہ اس میں کون سی پالیٹکس تھی؟ نہیں, وہ یہ والی پالیٹکس تھی, وہ پالیٹکس تھی کہ نہیں وہ ہمارے کوہیرنس کے خلاف ہے, ہم نے جو سنا ہے وہ نہیں ہے اس میں. تو آپ پڑھ لیں, اور آپ کو عبداللہ بن عباس سے اوپر بھی کوئی صحابی نظر آتا ہے انٹلیکٹ میں تو ہمیں بتا دیں, ہم ادھر چل جاتے ہیں.
جب عبداللہ بن عباس کی بات ہے نہیں یہ ضعیف حدیث ہے، اچھا کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے ضعیف حدیث، جن اصولوں پہ آپ ضعیف کر رہے ہیں ان اصولوں کے اوپر تو متن بالکل ٹھیک ہے، متن میں تو درست ہے، راوی لیفٹ اور رائٹ کر رہے ہیں آپ، متن تو درست ہے، وہ متن پہ تو بحث کرو، نہیں وہ تو ان کو سائنس نہیں آتی تو یہ کیوں آگے کریں گے اس کو. So the problem lies at their end and the solution lies at our end. We do not need to isolate ourselves from them. We need to educate them. And how are we going to educate them? We make our own clusters. فقہ آپ ان سے سیکھیں اور قرآن پاک کی جو سائنس ہے، قرآن سائنس، وہ ان کو سکھائیں. تاریں جوڑ لیتے ہیں، بجلی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. بٹ یہ مولویوں کے کوئی اور علاج نہیں ہے. مولویوں کو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. مولویوں نے کام کیا ہوا ہے، بڑے بڑے جید مولویوں نے کام کیا ہوا ہے. فخر الدین رازی کی تفسیر پڑھیں، آپ کو پتا پاکستان نے وہ بھی بین کی ہوئی تھی انہوں نے. آپ اپنے انورٹڈ کاماز میں جید علماء کرام کے پاس جائیں، کہیں فخر الدین رازی کی تفسیر، لا حول ولا قوت کی آواز آئے گی آگے سے. کیوں؟ کیونکہ وہ سائنس کی باتیں کر رہا تھا.